خیر اقتدار سے دو بڑی گرفتاریوں کا یہ ہفتہ ہے۔ ایک تو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے امن بورڈ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو شمولیت کی دعوت دی ہے، ونڈر بوائے اور دیگر اختلافات کی تمام خبروں کا خاتمہ کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ولیمے کی تقریب میں سب سے نمایاں نظر آئے۔ بولوں میں پاک رب کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے امن بورڈ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اس موقع پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی باضابطہ دعوت ملی ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ مسئلہ فلسطین کا مستقل حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے سفارتی کاوشوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ غزہ میں بورڈ آف پیس کا قیام ٹرمپ کے امن منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ بورڈ سیکیورٹی، انسانی امداد اور تعمیر نو کے منصوبوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے ساتھ فلسطینی جو اتھارٹی اور حکومت میں اصلاحات کی راہ ہموار بھی کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس بورڈ کی تشکیل کے لیے اسرائیل سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بورڈ بنا ہے اور اس بورڈ کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا گیا، تو وہ اس بورڈ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کو اس بورڈ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پاکستان کے نام سے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق کے لیے کچھ کرنے جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے گا کہ پاکستان پہلے بھی مسلمان جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں ان کی ترجمانی کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تو یہ بھی اعزاز پاکستان کو حاصل ہوگا کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کا اقدام جو ہوتا ہے کہ جو ان کے بہتری کے لیے کیا جائے تو پاکستان اس کے اندر صف اول میں اپنا کردار ادا کرے۔ دوسری جانب دوستو، کل میاں نواز شریف کے نواسے مریم نواز کے صاحبزادے کا ولیمہ تھا۔ جنید صفدر کے ولیمے میں ایک ایسی شخصیت نے شرکت کی جس نے ونڈر بوائے اور دیگر اختلافات کی تمام خبروں کا خاتمہ کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ولیمے کی تقریب میں سب سے نمایاں نظر آئے۔ اس دوران انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، بہت سارے لوگوں سے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور وہ ملتے بھی رہے ہیں، تصاویر بھی بناتے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان جس اعلیٰ مقصد کے لیے بنا تھا، اس مقصد اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے۔ ہم اس منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہیں۔ وہ جاتی عمرہ میں جنید صفدر کے دعوت ولیمہ میں جنگ سے گفتگو کر رہے تھے، مطلب انہوں نے جنگ کے نمائندے سے گفتگو کی ہے اور دوسرے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے بھی انہوں نے مخاطب ہو کے بات چیت کرتے رہے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت اور معیشت میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آئندہ اس کی اہمیت کو تسلیم اور زیادہ کیا جائے گا، مطلب کہ جو اس کی اہمیت ہے اس کو اور زیادہ تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر میری بین الاقوامی طور پر پہچان بنی ہے یا تعریف ہوئی ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے اور مہربانی ہے، دراصل یہ پاکستان کی تعریف ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم مضبوط ملک ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کو اسلامی ممالک میں آج ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے اور یہ سب اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے اچھی طرح نمٹنا جانتے ہیں اور نمٹ بھی رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو انہوں نے کل وہاں جو لوگ موجود تھے جو ان سے سوال کر رہے تھے یا تصاویر بنا رہے تھے یا ان سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی بھی سوال کرتا تھا تو اس دوران انہوں نے یہ کی۔ تقریب میں غیر ملکی مہمان بھی شامل تھے جو اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خاص طور پر توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے سے زائد تقریب میں موجود رہے۔ انہوں نے کھل کر تقریب کے شرکاء سے بلا تکلفانہ گفتگو کی اور تصاویر بھی بنوائی۔ بعض ازاں بیوروکریسی کے ارکان نے تبصرے کیے کہ ہمیں آرمی چیف عاصم منیر سے بلا جھجک بات کا موقع ملا۔ تقریب 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ مہمانوں کی تواضع مٹن پلاؤ، دیسی مرغ اور مچھلی سے کی گئی۔ سٹارٹر میں سوپ اور پران تھے، مشروبات میں جوس، کافی اور مختلف قسمیں شامل تھیں۔ تو یہ کل جو بڑا وہاں پر ایک تمام جو جتنی بھی حقائق سے ہٹ کر باتیں تھیں، جو لوگ بڑے دنوں سے کوئی اوورسیز میں بیٹھے بھونک رہے تھے، کوئی پاکستان میں بھونک رہے تھے، کوئی دوسری جماعتوں کے ایسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے اور کوئی نیا بندہ آ جائے گا اور حکومت چلی جائے گی اور پنجاب میں تبدیلی ہو جائے گی۔ تو یہ جو کل کی گفتگو تھی سپہ سالار سید عاصم منیر کی، اور جو انہوں نے غیر رسمی گفتگو میں ایک اشارتاً یہ بتا دیا کہ جو کمپنی یہی چلے گی تو آپ گھبرائیں نہ، تو کمپنی یہ لمبی چلے گی تو آپ اپنا بندوبست کریں۔
جو لوگ یہ انتشار چاہتے ہیں یا جو لوگ نیا نومی چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سلجھا لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں، ورنہ ان کا جو انجام ہے وہ عبرتناک ہوگا۔ تو وہاں شادی کے فنکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مہمان تھے کچھ کھانے کو لطف اندوز ہو رہے تھے کھانے سے، اور کچھ مہمانوں کو مل کے ہو رہے تھے، اور کچھ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہاں پر آئے اور 2 گھنٹے سے زائد وہاں پر انہوں نے قیام کیا اور لوگوں سے گفت و شنید کی اور گپ شپ لگاتے رہے، اور بڑا کیجول ماحول میں انہوں نے فوٹو سیشن کیا۔ جو بھی بچہ آ رہا تھا یا کوئی بڑا آ رہا تھا، کوئی بیٹا بہن جو بھی آ رہے تھے ان کے ساتھ تصاویر بھی بنواتے رہے۔ اب یہ سارے ایونٹ کی سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف یوتھیوں کو ہوئی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ تکلیف شہباز گل کو ہوئی ہے۔ کس طرح سے یہاں سے وہ سسکیاں لے کر ڈرامہ کر کے پاکستان سے باہر گیا، اگر وہ مرد کا بچہ ہو تو واپس آئے یہاں پر آ کر اس طرح کی بکواس کرے۔ تو اس نے اس سارے ایونٹ میں دیکھا کہ یہ تو کمپنی یہی چلے گی اور یہ کمپنی لمبی چلتی نظر آ رہی ہے۔ تو شہباز گل صاحب کیا بکواس کرتے رہے ہیں، وہ اگر کل کو ان کی ماں بہن بیٹی یا ان کی بیگم اسی طرح کے اچھا لباس پہن لے گی، اچھے سے تیار ہو جائے گی، وہ کل کو اپنے بچوں کی شادی میں کسی جگہ پہ بھی وہ اگر ایونٹ کو انجوائے کریں گی، تو کیا وہ جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر یا مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر بکواس کرتا رہے، وہاں پر بھونکتا رہے، تو کیا وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے اوپر بھی اس طرح بکواس کرے گا؟ تو اس کو شرم آنی چاہیے۔ مائیں بہنیں جو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو اس کو اس طرح کے القابات الفاظ جو بکواس کرتا رہے اس کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ دوسرا اس نے بکواس کی کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر، تو اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ وہ کس طرح بکواس کرتا رہے۔ تو یہ اس طرح کے جو گھٹیا الزامات اور یہ گھٹیا تہمت لگانا، تہمت کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کس طرح سے اس نے تہمت لگائی کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر۔ تو یہ سارے جو خوشی تھی اس کے اندر تکلیف جو سب سے زیادہ تھی وہ شہباز گل کو ہو رہی تھی، اور وہ کیونکہ پاکستان سے باہر ہے، اتنی تو اس کی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئے اور یہاں پر آ کر وہ بات کر سکے۔ تو وہاں پر بیٹھے بھونکتا ہے اور وہ ویورشپ کے چکر میں اس طرح کی بات کرے گا کہ لوگ اس کو ویوز دیں اور اس کے اوپر وہ پیسے کمائے، کیونکہ اس کی جو روزی روٹی تھی وہ پہلے پڑھا کر کماتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ حلال کی کمائی میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا میں بکواس کر کے حرام کما کے کما سکتا ہوں، جھوٹ بول کر کما سکتا ہوں۔ تو سارا دن وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو شرم آنی چاہیے اور اس کو معذرت کرنی چاہیے کس طرح اس نے جھوٹ بولا اور بکواس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شریف خاندان کا جو ایونٹ تھا، جو ان کی ایک روایات تھی، جو ان کی ایک رسمیں تھی جتنی بھی، وہ تمام ایک اچھے اور منظم طریقے سے ہوئی، اور خوشی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا انجوائے کیا پوری فیملی نے۔ لیکن شہباز گل کی جو تکلیف ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس کی جو تربیت ہے، وہ جو اس کا لیڈر جو جیل میں پڑا ہے اس نے کی ہے، تو وہ لیڈر کا یہ وتیرہ ہے اور اس کا یہ شیوہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کسی کی ماں بہن بیٹی کس طرح سے تیار ہوئی ہے یا کس طرح سے پھر رہی، کس طرح سے چل رہی ہے، تو اس کی نظریں ہی گندی ہوتی ہیں۔ تو جب لیڈر کی نظریں ایسی ہوں گی تو نیچے جو اس کی پوری پود ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ تو شہباز گل کو معذرت کرنی چاہیے، اور افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ شہباز گل کی اس طرح کی بکواس کو شیئر کرتے ہیں اور اس طرح کے اس کے جو الفاظ آتے ہیں اس کے اوپر واہ واہ بیجا بیجا کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے شرم آنی چاہیے۔ وہ حرامدہ بال ہے، وہ حلال دا ہوئے تے پاکستان واپس آوے تے آ کے اتھے اپنے مقدمات نو بھی فیس کرے تے محب وطن پاکستان ہون دا ثبوت پیش کرے، تو پاکستان آئے اتھے بیٹھ کے بکواس نہ کرے۔ تو جدو شہباز گل پاکستان آ جائے گا تو میں سمجھاں گا کہ وہ جڑا اتھے جھوٹ بولدا ہے وہ بھی سچ ہے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے۔ ادھر 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ شہر اقتدار سے 2 بڑی گرفتاریوں کا یہ ہفتہ ہے۔ ایک تو ایمان مزاری کو سزا ہونی ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہی، عدالت ہی پیش نہیں ہو رہی، کیونکہ پیش ہوگی تو جج سزا سنا دے گا۔ جج نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے، پولیس کو مل نہیں رہی، رو پوش ہے اور وہ چھپ رہی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنے آپ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ تو اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ گناہ گار ہے، تو اس کو سزا بھی ہونی ہے اور جیل بھی جانا ہے، تو اس لیے وہ چھپتی پھر رہی ہے۔ دوسرا، علیمہ خان کو 26 نومبر کیس میں سزا ہونی ہے اور پھر گرفتاری بھی ہونی ہے، تو علیمہ خان صاحبہ بھی اپنا جو پروپوگنڈا اور جو منجن بیچ رہی تھی وہ بھی ابھی روپوش ہیں اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ جو 2 گرفتاریاں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو سامنے منظر عام پر آ جائیں گی، تو اس کے اوپر اب جو ایمان مزاری صاحب ہیں وہ تو اب اس طرح سے ستو پی کر سو گئی ہیں اور چھپ گئی ہیں کہیں پر، انہوں نے اپنا موبائل بھی بند کیا ہوا ہے، واٹس ایپ بھی بند کیا ہوا ہے، تو پولیس بھی جگہ جگہ پر ان کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہی۔ تو کل تک کے لیے دوستو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔